السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں اور سنتوں پر باتیں ہوتی ہیں اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، اور پھر کچھ لوگ اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے اور یقیناً وہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنت کے معنی ہوتے ہیں عادت، اتوار، طریقہ، جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے عمل، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تو جب جیسا کہ ہم قرآن پاک کے چھوٹے سے طالب علم ہیں اور آپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا اسلام و دین سے متعلق آپ کے سامنے لائی جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا مذاکرہ آپ کے ساتھ ہو جو عموماً ہمارے سامنے نہیں آتی، یا وہ پہلو عام طور پر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں اسی بات کی کہ آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کی خواہش کے مطابق قرآن و حدیث کے وہ حصے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں یا اس کو بہت زیادہ ہم لوگ توجہ میں نہیں لاتے، یا پھر ہم ان ٹرمز کے ساتھ اس کو جوڑتے نہیں ہیں جو ٹرمز عام طور پر معروف معنوں کے اندر مانی جاتی ہے، جس کی ویلیو بن چکی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ اس معاملے میں اس سنت کو لے کر لوگوں کے درمیان بہت ساری علمی گفتگو ہوتی رہی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ اس بات کو مانتا ہے کہ کسی آدمی کے چہرے پر داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ داڑھی والا ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل کرنے والا وہ شخص کہلائے گا جو اس قسم کی داڑھی رکھتا ہو۔ پھر علماء کے درمیان ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کی تکمیل کے لیے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ ایک مشت داڑھی رکھے۔ اور اسی طرح بعض حدیثوں کے روشنی میں بعض علماء اور بعض لوگوں کا خیال یہاں جا کر بیٹھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کا اطلاق یا اس کا اپلیکیشن اسی شخص پر ہوگا جس نے داڑھی کو بالکل ہاتھ نہ لگایا ہو، بلکہ جیسے بال اس کو نکل آئے اس کے چہرے پہ اس کو مسلسل علی طول رکھ دے۔ یہ وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا جو کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی والی سنت کو اپنے آپ پر اپلائی کر سکے گا، یا وہ داڑھی والا ہے، داڑھی کی سنت کو پورا کرنے والا کہلا سکے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی علمی بحثوں میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ علمی بحثیں بڑے بڑے علماء کرتے ہیں اور لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی فہم کے مطابق مختصر الفاظ کے اندر کچھ باتیں ایسی آ جائیں جس کا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے ہو، جس کا کنسرن ہر قسم کے گروپ سے ہو، ہر قسم کے مسلکوں سے ہو، ہر قسم کے آدمی سے ہو، اور جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ سنت آپ کی بتائی گئی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کے سبب، یعنی اللہ کی گائیڈنس کے سبب، اللہ کی رہنمائی کے سبب سے آپ لوگوں کے لیے انتہائی نرم کلام ہیں، نرم خو ہیں، بہت ہی نرم اور بہت ہی سافٹ کلام کرنے والے اور بات کرنے والے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی گئی۔ چنانچہ اس سنت کے معاملے میں بعض روایات کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ آپ اتنے سافٹ تھے، اتنے نرم تھے، آپ کی بات اور آپ کے کلام میں اتنی زیادہ نرمی تھی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا یا آپ سے ملاقات کر لیتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، یعنی آپ کا فین ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا اور نہ کبھی مجھے جھڑکا اور نہ آپ نے کبھی مجھے مارا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو پیغمبر ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے یا جو پیغمبر تمہارے پاس اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، ان کے کلام اور ان کی گفتگو کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انتہائی نرم کلامی کرتے ہیں، انتہائی نرم لہجے کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس سنت کے اوپر اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ریلیشن میں جتنے لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان کو اس بات کی تلقین کریں، ان کو اس بات پر تیار کریں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے اندر ایک سنت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی نرم گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب اگر اس کیریکٹر کو آپ اپنا لیتے ہیں، اس سنت کو آپ اپنا لیتے ہیں، تو اس سنت کا معاملہ آپ کی ساری زندگی سے جڑا ہوا رہے گا۔ آپ گھر میں ہوں تو آپ کی یہی سنت رہے گی، آپ بازار میں ہوں تب آپ کی سنت یہی رہے گی، آپ آفس میں ہوں تب آپ کی سنت یہی رہے گی، جب آپ اگر کالج میں ہوں تو آپ کی سنت یہی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی۔ ساتھ کے ساتھ ایک اور سنت بتاتے ہیں، اور یہاں یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ سخت کلامی کرنے والے ہوتے، آپ کی سنت، آپ کی عادت، آپ کا طریقہ، آپ کے اطوار اگر سخت کلامی کے ہوتے تو اس کا ایک بیڈ رزلٹ کیا ہوتا، اس کا ایک نقصان کیا ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم کلامی کی وجہ سے، نرم کلامی کی سنت کو اختیار کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے تھے، لوگ آپ کے قریب ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کیا ہے؟ وہ تو تمہیں میں سے ہے۔ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارا مشکل میں پڑ جانا، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا، تمہارا نقصان میں پڑ جانا ان پر بہت بھاری، ان پر بہت بوجھ ہے۔ یعنی ان کے کریکٹر یہ ہیں، ان کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، اور ان کی ہیبٹ یہ ہے یا ان کی عادت یہ ہے، ان کا نیچر یہ ہے کہ کسی انسان کا تکلیف میں پڑ جانا، نقصان میں پڑ جانا، لاس میں آ جانا کسی بھی اینگل سے، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ان کے اوپر بہت شاق ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو اس بات کو دیکھ کر کہ کوئی آدمی نقصان میں پڑ جائے، تکلیف میں آ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی۔ اب اس سنت پر بھی ساری انسانیت میں سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ایک کسی مسلمانوں کے کسی بھی گروپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے کسی گروپ کو، بلکہ یہ ایسے کیریکٹر ہیں جو گزشتہ آیات میں کہے گئے اور ان آیات میں بتائے جا رہے ہیں، وہ کیریکٹر ایسے ہیں کہ انسانیت میں سے کسی انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب، کسی ریلیجن، کسی گروہ، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو،
اس کو اس سنت سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ سنت اختیار کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے. اس سنت اور اس طریقے کو اختیار کرنے کے گڈ ریزلٹس آئیں گے یا بیڈ ریزلٹس آئیں گے، اس قسم کا کوئی اختلاف کسی انسان سے آپ کو نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین پر یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں پر، اور اللہ پر ایمان لانے والے میں یعنی ساری انسانیت کے لیے جو پیسفل پیغام لے کر آئے ہیں، جن کا رویہ، جن کا ایٹیٹیوڈ، جن کا بیہیو پیسفل بیہیو ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ویل وشنگ کے لیے وہ حرص کی حد تک خواہش مند رہتے ہیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان پر انتہائی شفیق، انتہائی مہربان ہے. یعنی مومنین پر شفیق و مہربان رہنا، جو لوگ امن پسند ہو، جو لوگ پیسفلنس کو پسند کرتے ہوں، جو لوگ پیسفلنس کا طریقہ اختیار کرتے ہوں، ان کے لیے وہ انتہائی شفیق اور ان کے لیے انتہائی مہربان ہے. یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت کے اندر جو آپ کو یاد ہوگی، ہم نے بارہا مختلف موضوعات کے تحت اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یعنی آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے ایک دوسرے انسان کے لیے جس کے پاس آپ سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ بھلائی کے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں. اگر وہ شخص بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی طبیعت اور آپ کی روٹین کی سنت ہے، آپ کی طبیعت کا طریقہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کی روٹین ہے، وہ کیا روٹین ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ نادانی کی وجہ سے سچائی کو تسلیم نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ افسوس کرتے ہیں، اتنا زیادہ ملال کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کے اوپر وہ چیز بھاری ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس غم کے اندر، اس دکھ کے اندر کہ یہ لوگ سچائی کو کیوں نہیں مانتے. ان کو چاہیے کہ جو سچائی ان کے سامنے پیش کی گئی ہے اس سچائی کو مان لیں تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ان کا بھلا ہو سکے اور اس دنیا کے بعد کی دنیا میں بھی وہ بھلائی ہو پا سکے. اس کے لیے وہ اتنا غم اٹھاتے ہیں، اس کے لیے وہ اتنا قلب کرتے ہیں، وہ اتنا دکھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. باخر نفس کا کہتے ہیں کہ حلق کو یہاں سے کاٹ ڈالنا، یعنی حلق کا یہاں سے کٹ جانا جس انسان پر جتنا بھاری ہوتا ہے اتنا زیادہ بھاری ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا سچائی کی بات کو نہ ماننا، نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں اس کریکٹر کو بیان کرتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم کے اندر، اس دکھ کے اندر، اس افسوس و ملال کے اندر کہ یہ نادان لوگ جن تک آپ سچائی کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رہنمائی کی باتوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ وہ سنتیں، کلام کی سنت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی سنت، لوگوں کے نقصان پڑ جانے پر ایک انسان کو غم کا ہونا، سچائی کی بات کو تسلیم نہ کرنے پر سچائی کی بات کو پہنچانا تاکہ وہ سچائی کو جانے اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی اور نقصان سے بچائیں. اور اگر وہ ایسا نہ کرتے ہوں تو ان کے معاملے میں اتنا زیادہ غم و دکھ ہونا ایک انسان کو کہ اللہ کہیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. اس قسم کے کریکٹرز، اس قسم کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر بھی بیان کی گئی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے کریکٹر کو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر
تم کو جہنم کے گڑھے سے بچانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرا چاہتے ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور بھی قرآن پاک کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے یا بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کھانے کو پسند کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا ہابیز تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کے معاملے میں، پوشاک کے معاملے کے اندر، سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کے معاملے میں کیا سنتیں تھیں، اس کی ہم لوگ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت فکر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان سنتوں کی بھی بہت زیادہ ہم کو توجہ کرنی چاہیے جو سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر میں شامل تھی، جس کریکٹر کو قرآن پاک نے بہت جگہ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو میں نوجوان ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ جہاں آپ دوسری سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ اپنے شوق و ذوق سے داڑھی رکھ لیتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرتا پاجامہ اور مختلف قسم کے جس کو اسلامی لباس عام طور پر کہا جاتا ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جانے جو آپ کے کریکٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی تھی اور ساری ہیومینٹی کا اس سے تعلق ہے۔ ایسی سنتوں کو بھی ہم بہت توجہ دے کر اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں ان سنتوں کا بہت ہی فائدہ ہم کو ملے گا۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سنتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ فتنے کے زمانے میں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو اللہ رب العالمین 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔